وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پانچ عنوانوں پر بات ہوئی ہے. روزہ کس کو کہتے ہیں، روزے کا وقت کیا ہے، روزہ کس پر فرض ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائز ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ فدیہ دے دینا کافی. چھٹا عنوان ہے روزہ ٹوٹنے کی تین صورتیں ہیں. روزہ ٹوٹنے کی تین صورتیں ہیں. نمبر 1 بھول سے ٹوٹے. نمبر 2 غلطی سے ٹوٹے. نمبر 3 جان بوجھ کر توڑے. بھول سے ٹوٹے، غلطی سے ٹوٹے، نمبر 3 جان بوجھ کر توڑے. بھول سے ٹوٹنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کو اپنا روزے سے ہونا یاد ہی نہیں کہ آج میرا روزہ ہے، ایک دم بھول گیا. روزہ ہے بالکل بھول گیا، ذہن خالی ہے، اور اس حالت میں اس نے کچھ کھا لیا پی لیا اور بعد میں یاد آیا کہ ارے میرا تو روزہ تھا. روزہ تھا یہی بھول گیا تھا، اور بھولنے کی حالت میں اس نے کھا لیا یا پی لیا یا اور کوئی کام کر لیا. بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ تھا، تو بھول سے یہ ٹوٹا ہے، یہ معاف ہے. معاف ہے یعنی روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ چالو ہے. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو. اگر ہم کسی آدمی کو روزے کی حالت میں کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے دیکھ لیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بھول میں جو کھاتا ہے پیتا ہے اللہ اس کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے. کبھی اگر آپ سے بھی بھول ہو جاوے، آپ کھا لیں اور پی لیں، پھر آپ کو یاد آئے تو اس کھانے کا ٹیسٹ الگ ہوگا. میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے اس کا تجربہ ہے. آپ کے ساتھ معلوم نہیں، آپ بہت یعنی ذہین لوگ ہوں گے، آپ کو بھول نہیں لگتی ہوگی. مجھے تو لگ جاتی ہے بھول کبھی. ایک مرتبہ میں نے آئس کریم کھا لی تھی 15ویں شعبان کے روزے میں، بعد میں یاد آیا کہ روزہ ہے، وہ آئس کریم کھا لی. تو معاف ہے. اگر بھول سے آدمی کھائے اور پیے تو معاف ہے. حضور نے فرمایا اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے. علماء نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا، انہی کو حق ہے کہ وہ حدیث کی تشریح کریں کہ اگر آدمی دبلا پتلا اور کمزور ہے تو کھانے دو، پینے دو، اور آدمی ہٹا کٹا مستنڈا ہے تو یاد دلاؤ بھائی روزہ نہیں آپ کا، تاکہ وہ رک جائے. ٹھیک ہے. تو پہلی صورت ہے بھول سے روزہ ٹوٹے تو معاف ہے، یعنی روزہ چالو رہے گا، ٹوٹے گا نہیں. نمبر 2 غلطی سے ٹوٹے، یعنی آدمی کو اپنا روزے دار ہونا یاد تو ہے، وہ کرنے جا رہا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ اور، ارادہ کسی اور کام کا تھا اور ہو گیا دوسرا کام. اس کو کہتے ہیں غلطی، خطا، غلطی. مثال کے طور پر ایک آدمی روزے کی حالت میں کلی کر رہا تھا اور بے دھیانی میں پانی گلے میں اتر گیا. دیکھو پینے کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ کلی کرنے کا تھا، لیکن ہو گیا پینا. تو کرنے جا رہا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ اور. ناک دھو رہا تھا اور پانی اوپر چڑھ گیا دماغ میں. ارادہ نہیں تھا دماغ میں پانی ڈالنے کا، لیکن چڑھ گیا. اس کو غلطی کہتے ہیں، خطا کہتے ہیں. فقہا نے اس کی مثال لکھی کہ ایک آدمی بندوق لے کر کھڑا ہوا ہے، نشانہ سامنے ہرن ہے یا اور کوئی شکار ہے،
بالکل نشانہ ٹھیک کیا اور فائر کیا. فائر کرنے کے بعد بیچ میں عبداللہ آ گیا، راشد آ گیا، خالد آ گیا، اور گولی کس کو لگ گئی؟ خالد کو لگ گئی. تو اس کو خطا کہتے ہیں، قتل خطا. اگر وہ مر گیا تو قتل خطا ہوگا. اس کے بدلے میں فائر کرنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف دیت آئے گی. تو کرنے جا رہا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ اور، اس کا نام ہے غلطی. اور غلطی سے اگر روزہ ٹوٹا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک روزے کی قضا آئے گی، کفارہ نہیں. نمبر 3، جان بوجھ کر توڑے. اس کی 2 صورتیں. جان بوجھ کر توڑے تو بعض صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا. اور بعض صورتوں میں قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. اگر 3 چیزیں پائی جائیں تو قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا. اور اگر 3 چیزوں میں سے ایک نہ پائی جائے یا 2 نہ پائی جائے یا تینوں نہ پائی جائے تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. وہ 3 شرطیں کیا ہیں جن کے پائے جانے کی بنیاد پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، رمضان المبارک کا ادا روزہ توڑے. ادا روزہ یعنی چالو رمضان کا روزہ، اس کو ادا روزہ کہتے ہیں، قضا والا نہیں، ادا روزہ. چالو رمضان کا روزہ توڑے. بس اگر کسی بندے نے قضا روزہ رکھا تھا اور توڑ دیا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. کفارہ واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ادا روزہ توڑے. نمبر 2، بغیر کسی عذر کے توڑے. خواہ توڑا. اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس سے اتنا بےتاب ہو گیا کہ ناقابل برداشت ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا تو یہ عذر کی وجہ سے توڑا، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے توڑا. صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب. اگرچہ رمضان کا ادا روزہ ہے لیکن عذر کی وجہ سے توڑا ہے. اسی طرح ایک آدمی کو پتھری کا درد ہوا اور تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، اس حالت میں اس نے دوائی وغیرہ استعمال کی، مجبوری میں روزہ توڑ دیا تو رمضان کا ادا روزہ توڑا ہے لیکن عذر کی وجہ سے توڑا ہے. صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. اسی طرح ایک آدمی کو بہت الٹی ہو رہی، بخار بھی ہے، اب طبیعت ایک دم بے چین ہے روزے کی حالت میں اور اس نے مجبوری میں روزہ افطار کر لیا، توڑ دیا تو رمضان کا ادا روزہ توڑا لیکن عذر کی وجہ سے توڑا. صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. نمبر 1، ادا روزہ توڑے. نمبر 2، بغیر عذر کے توڑے. نمبر 3، خاص طریقے سے توڑے. تیسری شرط سمجھنے کی. خاص طریقے 5 ہیں. نمبر 1، کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز کھا کر توڑے. نمبر 2، پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز پی کر توڑے. نمبر 3، جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوا کھا کر توڑے. نمبر 4، ایسی چیز کھا کر توڑے جس کے کھانے کی عادت ہے، جیسے عورتوں کو کالی مٹی کھانے کی عادت ہوتی، وہ کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن اس کے کھانے کی عادت ہے. نمبر 5، ہم بستری کر کے توڑے، صحبت کر کے توڑے، انٹر کورس کر کے توڑے. ان 5 طریقوں میں سے کسی طریقے سے اس نے روزہ توڑا ہے تو قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا. اور اگر ان 5 طریقوں میں سے کسی طریقے سے نہیں توڑا تو پھر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. اس کو یاد کر لو، بہت کام کی بات ہے. کھانے کی چیزیں کیا ہے؟ سبزی چاہے کچی ہو یا پکی، اناج چاہے کچا ہو یا پکا، پھل فروٹ
چاہے کچے ہوں یا پکے، گوشت چاہے کچا ہو یا پکا، آدمی نے روزے کی حالت میں کھا لیا ہے تو قضا بھی واجب ہو جائے گی اور کفارہ بھی۔ گاجر کھا لیا، مولی کھا لی، بھنڈی کھا لی، کچی یا پکی، تو یہ کھانے کی چیز ہے، اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹے گا اور قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ پینے کی چیزیں پانی، دودھ، شربت، فلاں فلاں، ان میں سے کوئی چیز پی کر روزہ توڑے۔ نمبر 3، جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوا۔ ایک تو ہے مجبوری میں آدمی پیے، بےتاب ہے، بے چین ہے اور دوا پی، وہ مجبوری کی صورت ہے۔ ایک ہے روٹین کی دوا پی آدمی نے۔ روٹین کی دوا جانتے ہیں؟ ایک آدمی بیمار ہے، شوگر ہے اس کو، ڈاکٹر نے صبح شام کی دوائی لکھی ہے، ایک دوا صبح میں لینی، ایک شام کو لینی، ایک صبح میں، یہ روٹین کی دوا ہے۔ اگر یہ نہیں پیے گا تو کوئی تڑپے گا نہیں، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی۔ اب اس بندے نے روزہ تو رکھ لیا، پھر 8-9 بجے اس نے دیکھا کہ ارے شوگر کی دوا تو رہ گئی، چلو آج روزہ توڑ دیتے ہیں، پھر قضا کر لیں گے، اور اس نے شوگر کی دوا کھائی، مجبوری نہیں تھی لیکن کھا کر روزہ توڑا۔ دیکھو یہ شوگر کی جو دوا ہے یہ جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے، دوا بھی ہے اور جسم کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے، اس لیے روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ معمولی درد ہے سر میں، آدمی برداشت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بام لگا کر بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس نے سستی برتی اور درد کی دوائی استعمال کر لی، روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ ایک سوال آپ سے، ڈاکٹر نے ایک سیرپ دیا ہے، 1 چمچ صبح پینا ہے اور 1 چمچ شام کو پینا ہے۔ آدمی نے روزے کی حالت میں پوری بوتل ایک ساتھ پی لی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ بھائی بتاؤ، بولو، زور سے بولو۔ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کفارہ آئے گا کہ نہیں؟ بولو، 2 قول ہو گئے، آئے گا کہ نہیں؟ نہیں آئے گا۔ بھائی دوا تو پی کے توڑا، روزہ تو دوائی پی کر توڑا، پھر کیوں کفارہ نہیں آئے گا؟ ہاں، یہ پوری شیشی اگر ایک ساتھ آدمی پی لے تو پھر یہ جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوا نہیں ہے، یہ جسم کو نقصان پہنچانے والی دوا ہے۔ 1 چمچ اور 2 چمچ پیے وہاں تک تو یہ مفید جسم ہے، لیکن اگر پوری ایک ساتھ پی لے تو پھر مضر جسم ہے، جسم کو نقصان دے گی، تو روزہ تو ٹوٹے گا اس لیے کہ اس نے پی لیا ہے، لیکن قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ایسی چیز کھا کر اس نے روزہ توڑا جس کے کھانے کی عادت ہے، اگرچہ وہ کھانے کی چیز نہیں۔ ایک آدمی کو کاغذ کھانے کی عادت ہے اور روزے کی حالت میں اس نے کاغذ کھا کے روزہ توڑ دیا تو روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی۔ عورت کو مٹی کھانے کی عادت ہے، روزے کی حالت میں اس نے مٹی کھا کے روزہ توڑ دیا، قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ نمبر 5، ہم بستری کر کے روزہ توڑیں تو روزہ ٹوٹنے کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، بھول سے ٹوٹے تو معاف ہے۔ نمبر 2، غلطی سے ٹوٹے تو صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، جان بوجھ کر توڑے اور خاص طریقے سے توڑے تو قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ خاص طریقے کیا ہے؟ نمبر 1، کھانے کی چیز 3 شرطیں پائی جائے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا ادا روزہ توڑے۔ نمبر 2، بغیر کسی عذر کے توڑے۔ نمبر 3، خاص طریقے سے توڑے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ خاص طریقے 5 ہیں، کھانے کی چیزوں میں سے، پینے کی چیزوں میں سے، جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوا، یا وہ چیز جس کی عادت ہے، یا ہم بستری۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، ایک آدمی نے رمضان کا ادا روزہ بغیر کسی عذر کے توڑا، کان میں دوا ڈال کے، اس نے کان میں دوا ڈالی تو دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ ٹوٹ گیا۔ اب بتائیے کہ قضا واجب ہوگی یا نہیں؟ قضا آئے گی؟ بولو، قضا تو آئے گی، اس لیے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ کفارہ آئے گا کہ نہیں؟
کفارہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے رمضان کا آدھا روزہ توڑا، پہلی شرط پائی گئی، بغیر عذر کے توڑا، دوسری شرط بھی پائی گئی، لیکن خاص طریقے سے نہیں توڑا۔ کان میں دوا ڈالنا یہ 5 طریقوں میں سے نہیں ہے جو ہم نے بتایا، بس صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے رمضان کا آدھا روزہ بغیر عذر کے خاص طریقے سے توڑ دیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرے۔ اب یہ زمانہ ہے نہیں غلام باندی کا، تو دوسرا اسٹیپ ہے کہ ایک روزہ قضا کا رکھے پہلے، اس کے بعد 60 روزے مسلسل لگاتار بغیر گیپ کے 60 روزے کفارے کے رکھے، تب وہ گناہ معاف ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ رمضان کا آدھا روزہ توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس عذاب اور سزا سے بچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ 60 روزے کفارے کے رکھے، تب اللہ کے عذاب سے بچے گا، ورنہ نہیں بچ سکے۔ پہلے ایک روزہ قضا کا رکھنا ہے، پھر 60 روزے لگاتار کفارے کے رکھنے، بیچ میں ایک گیپ پڑ گیا پھر ایک سے شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 40 روزے کفارے کے لگاتار رکھے اور 41ویں دن چھوٹ گیا روزہ، تو وہ 40 نفل ہو گئے، اب پھر ایک سے شروع ہوگا میٹر۔ ایک آدمی نے 40 روزے رکھے، 41ویں دن بخار آنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، تو وہ 40 ٹرانسفر ہو جائیں گے نفلی روزے میں، اور 41واں روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اب پھر سے نمبر 1، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کے آدھا روزے کو توڑنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنی سخت جو ہے اس کی سزا مقرر کی گئی، کتنی سخت سزا ہے۔ صرف عورت کے لیے شریعت نے یہ رخصت رکھی ہے کہ جو متعین دن اس کے ہوتے ہیں حیض کے، وہ گیپ معاف ہوگا۔ مثال کے طور پر 15 دن روزہ رکھا، 16ویں دن سے پیریڈ شروع ہوا، 20ویں دن پیریڈ ختم ہوا، تو 16 سے 20 یہ 5 دن کا گیپ پیریڈ کی وجہ سے ہوا، یہ معاف ہے۔ 15 روزے پہلے رکھے تھے، 5 روزے کا گیپ ہوا، یہ پاک ہو گئی۔ اب 21واں دن جب آئے گا تو اس کو فوراً روزہ رکھنا ہے، یہ اس کا 16واں روزہ ہے، اور یہ لگاتار شمار ہوگا، کنٹینیو سمجھا جائے گا۔ پاک ہونے کے بعد اگر ایک دن کا ناغہ کر دیا تو پچھلے سارے روزے نفلی ہو جائیں گے۔ اب کفارے کے روزے اثر نو رکھنے، نمبر 1 سے شروع۔ تو صرف عورت کے لیے گیپ معاف ہے، باقی مرد کے لیے عذر میں بھی گیپ معاف نہیں۔ بیمار ہو جائے، سخت سے سخت بیمار ہو جائے اور اس کی وجہ سے گیپ ہو جائے تو یہ گیپ معاف نہیں، پچھلے سارے روزے نفلی ہو جائیں گے اور کفارے کے روزے اثر نو رکھنے پڑیں گے۔ ایک آدمی کفارے کے 60 روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے، رمضان کے ہی روزے مشکل سے رکھتا تھا، اب کفارے کے 60 روزے رکھنے پر وہ قادر نہیں۔ اس کا فیصلہ بندے کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کرنا چاہیے۔ آپ مفتی صاحب کے پاس آ کر کہیں گے مفتی صاحب میری طبیعت ایسی ہے، ویسی ہے، فلانی ہے، ڈھکنی ہے، میں تو نہیں رکھ سکتا 60 روزے، تو مفتی صاحب جو جواب ہوگا بتا دیں گے۔ جیسا سوال کرو گے جواب دینا، ان کا جو ہے فریضہ ہے کہ جیسا سوال کیا جائے گا مجمع میں کیا جائے تو مجمع میں جواب ہوگا، اور اگر انفرادی سوال ہوگا تو اس کا انفرادی جواب ہوگا۔ وہ ان کا فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، اس سے وہ رکیں گے نہیں۔ تو مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مفتی صاحب نے جواب دیا بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کفارے میں گیہوں دے دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ فیصلہ ہمیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کرنا ہے۔ اگر بندہ روزے رکھنے پر قادر ہے اور اس نے کھانا کھلا دیا یا گیہوں دے دیے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں اگر واقعی وہ بندہ اتنا کمزور ہے کہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ حکم ہے کہ 60 مسکینوں کو یعنی 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔
60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا جن 60 آدمیوں کو کھلایا ہے، شام کا کھانا بھی وہی 60 آدمی کھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ صبح میں 60 کو کھلا کے روانہ کر دیا، پھر شام میں دوسرے 60 کو لے آئے، تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جن کو دوپہر میں کھلایا تھا انہی کو شام میں بھی کھلانا ہے، تب جا کے کفارہ ادا ہوگا۔ نمبر 2، ایک مسکین کو 60 دن تک کھلا دے، کوئی مسئلہ نہیں، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ 10 مسکینوں کو 6 دن تک کھلا دے 2 ٹائم کا، تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو مسکین ہیں جن کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں وہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ کبھی آپ مدرسے میں سے چھوٹے چھوٹے ناظرہ کے بچوں کو اٹھا کے لے آؤ گے، 10 کلو میں کام ہو جائے گا۔ تو معصوم بچے جو نابالغ ہیں اگر آپ ان کو کھلائیں گے تو ان کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ بالغ بچے ہونے چاہیے، تندرست، جو ذرا دبا کر پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہو۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر آدمی کفارے کے روزے رکھتا ہے تو کنٹینیو رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر آدمی کھانا کھلا رہا ہے تو پھر کنٹینیو کھلانا کوئی ضروری نہیں۔ آج 5 مسکینوں کو کھلا دیا، لکھ لو ڈائری میں، اگلے ہفتے پھر 5 کو کھلا دیا، پھر ڈائری میں لکھ لو، پھر اگلے ہفتے پھر 5 کو کھلا دیا۔ تو جب آپ کھانا کھلائیں گے تو اس میں کنٹینیو کھلانا ضروری نہیں، بس ضروری یہ ہے کہ جس آدمی کو دوپہر میں آپ نے کھلایا اسی آدمی کو شام میں بھی کھلایا جائے۔ اگر آدمی کھانا کھلانے کے بجائے گیہوں سے کفارہ ادا کرنا چاہے، روپیے پیسے سے کفارہ ادا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ 1 دن کے روزے کا کفارہ 1 صدقہ فطر کے برابر، 1 دن کے روزے کا کفارہ 1 صدقہ فطر کے برابر ہے۔ صدقہ فطر کا حساب کل ہم نے 60 روپے مانا ہے کہ 60 روپے ہوتے ہیں 1.25 کلو گیہوں کے، تو 1 دن کے روزے کا کفارہ 1.25 کلو گیہوں یا اتنے پیسے یعنی 60 روپے ہے۔ آپ کھلانا نہیں چاہتے، آپ پیسے دینا چاہتے ہیں، آپ گیہوں دینا چاہتے ہیں تو آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت نازک مسئلہ ہے، وہ یاد رکھو۔ 1 دن کے اندر ایک فقیر کو 1 دن سے کم کا کفارہ دینا بھی جائز نہیں، اور 1 دن سے زیادہ کا کفارہ دینا بھی جائز نہیں۔ گیہوں دے رہے ہیں تو 1 مسکین کو آپ 1.25 کلو دیں گے، پیسہ دے رہے ہیں تو پورے 60 روپے دیجیے۔ اگر آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا، ایک کو 30 اور دوسرے کو 30 تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، فدیہ ادا ہو جاتا ہے، پرسوں مسئلہ بتایا تھا، فدیہ ادا ہو جاتا ہے لیکن کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 1 مسکین کو کم سے کم پورے 1 دن کا صدقہ فطر دینا ہے، 60 روپے پورے دو یا پورے 1.25 کلو گیہوں دو۔ اسی طرح 1 دن میں ایک فقیر کو 1 صدقہ فطر سے زیادہ دے دیا، آپ نے حساب کیا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے 60 ہوتے ہیں تو کتنا کفارہ بیٹھے گا؟ 60 روپے کے حساب سے 18 اور 18 دونی 3600 روپے کفارہ ہوتا ہے۔ پورے 3600 روپے ایک فقیر کو ایک ساتھ دے دی تو 1 دن کا کفارہ ادا ہوگا۔ کتنے دن کا؟ 1 دن کا کفارہ ادا ہوگا، اور ان 60 دن کے جو آپ نے پیسے دیے وہ نفلی خیرات میں چلے جائیں گے، بعد میں آپ کو دینا ضروری۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کفارہ دیں تو 1 دن میں 1 فقیر کو دیں، ہاں آپ 60 فقیر کو بلائیں، سب کو 1 دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ساتھ 1 فقیر کو 1 دن سے زیادہ کا کفارہ دیں گے تو 1 دن کا ادا ہوگا اور باقی نفلی صدقے میں چلا جائے گا، اس کو دوبارہ دینا واجب اور ضروری ہوگا۔ ایک مسئلہ، کسی بندے نے ایک رمضان کے 4، 5، 6 روزے توڑ دیے جان بوجھ کر بغیر عذر کے۔ ہمارے بہت سے جوان توڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، میرے سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، توڑ دیتے ہیں روزہ، معمولی عذر توڑ دیتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی بھوک اور پیاس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آخرت میں
جہنمی کو جب پیاس لگے گی تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی زبان منہ سے باہر نکل کر سینے تک لٹکنے لگے گی، سینے تک۔ ایسی پیاس دنیا میں دیکھی ہے کبھی نہیں دیکھی۔ آدمی مر جاتا ہے، اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اتنی شدت پیاس دنیا میں نہیں ہوتی۔ تو اس پیاس سے اگر ڈرتے ہو تو اس پیاس کو برداشت کر لو، ورنہ وہ پیاس بڑی سخت ہے، اور پھر اللہ کا عذاب وہ اور بھی سخت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ 4-5 روزے توڑ دیے تو ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ یہ رمضان چل رہا ہے 2019 کا، 3-4 روزے اس میں توڑ دیے جان بوجھ کر۔ رمضان کے بعد 4-5 روزے قضا کے رکھیں اور اس کے بعد ایک ہی کفارہ دے دیں، وہ ایک کفارہ 4-5 روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ایک بندے نے 2018 میں 2-3 روزے توڑے، پھر 2019 میں بھی روزہ توڑا، تو 2018 کا کفارہ الگ ہوگا اور 2019 کا کفارہ الگ ہوگا۔ ایک رمضان کے کئی روزے ہوں تو ایک کفارہ کافی ہو جائے گا، الگ الگ رمضان کے روزے ہوں تو پھر الگ الگ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ کس کو دے سکتے ہیں؟ جو بندہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو، زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، یعنی 612 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس روپیے پیسے سونا چاندی نہ ہو، ایسے بندے کو ہم کفارہ دے سکتے ہیں۔ اور کفارہ مسلمان کو دینا ضروری ہے، غیر مسلم کو کفارہ نہیں دے سکتے۔ فدیہ بھی مسلمان کو دینا ضروری ہے، زکوٰۃ بھی مسلمان کو دینا ضروری ہے، صدقۃ الفطر بھی مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ جتنے بھی واجب صدقے ہیں وہ سب مسلمانوں کو دینا ضروری ہے۔ یہ بیان پورا ہوا، 6 عنوان ہو گئے۔ اب کل انشاءاللہ قضا روزے کے بارے میں 2-3 مسئلے بتانے ہیں، اس کے بعد منت کے روزے کا بیان۔ کبھی آدمی منت مانتا ہے تو منت کے روزے کے مسائل انشاءاللہ وہ کل بتا دیں گے، کل جا کر روزے کا بیان پورا ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ زکوٰۃ کا بیان شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جس طرح سے روزہ دیتا ہے جی منی خود نکالے، ہم اس کی نہیں۔ ہاں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم بستری کر کے آدمی روزہ توڑتا ہے تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، لیکن اگر ایک آدمی ہاتھ سے منی نکال کر روزہ توڑے تو صرف قضا آئے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ وہ خاص طریقوں میں یہ نہیں آیا، کھانا پینا، دوا، عادت والی چیز اور ہم بستری، بس یہ 5 چیزیں ہیں جن سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر منی نکالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ یہ کے بارے میں ایک غریب ہے جو وہ خود صدقہ زکوٰۃ لے کے اس کا گزارا چلاتا ہے، اب اس کا فدیہ وہ کیسے ادا کرے گا؟ خود کے ٹھکانا نہیں ہے تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں، سمجھے آپ بات؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی غریب ہے، روزے نہیں رکھ سکتا اور فدیہ دینا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دینا ہے، لیکن ہے غریب، دوسروں کے فدیے خود لیتا ہے بیچارہ۔ اگر اس کے پاس گنجائش اتنی ہو جائے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا فدیہ ادا کر سکتا ہے، ایک ایک دن کا اگر ادا کر سکتا ہے تو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور لوگوں سے فدیہ لے لیا کرے اور اپنا فدیہ دے دیا کرے، لیوے بھی اور دیوے بھی۔ لیکن اگر بندہ اتنا کمزور ہے مالی اعتبار سے کہ کھانے کے ٹھکانے نہیں، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرے نام سے روزہ ٹوٹے تو وہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا، آدمی نیند کی حالت میں ہے اور منی نکل گئی، احتلام ہو گیا خواب وغیرہ دیکھنے کی وجہ سے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے، چاہے کتنی مرتبہ ہو جائے۔ ایک بھائی مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ اوپر کے جماعت خانے میں یہ صف جو ہے نا، اس کے اوپر جو صف لگی ہوئی ہے وہاں جا کے نماز پڑھوں تو پہلی صف کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ سوال اچھا ہے، میں نے سوچا آپ کے سامنے بتا دوں مسئلہ کیا ہے۔ دیکھو، پہلی صف وہ ہے جو امام صاحب کے ساتھ رہتی، امام صاحب یہاں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ صف ہے، تو یہی صف پہلی صف اور اسی کی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ جو بندہ امام صاحب کے بالکل پیچھے نماز پڑھے، آگے امام اور پیچھے مصلی مقتدی، اس کو 100 گنا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ ہاں 100 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ امام کے دائیں طرف پڑھے اس کو 75، اور جو امام کی بائیں طرف پڑھے اس کو 50۔ یہ تینوں مسئلے پہلی صف کے، 100، 75، 50، یہ تینوں فضیلت پہلی صف کی ہے، نہیں سمجھے؟ پھر دوسری صف سے جو بندہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 25 یا 27، بعض حدیثوں میں 25 ہے، بعض میں 27 ہے، آپ 27 مان لو، 25 یا 27، 25 یا 27۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی تو عرض کروں، امام سے جتنا قریب آدمی ہوگا اتنی فضیلت زیادہ ہے۔ دیکھو اسی حدیث میں جو بندہ بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوا اس کو 100 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، جو دائیں طرف ہے اس کو 75، جو بائیں طرف ہے اس کو 50، اور جو تھوڑا دور چلا گیا 25۔ امام کے قریب رہنے کی یہ فضیلت۔ یہ جو مصلی ہے نا، مصلی یہ حضور کا مصلی ہے، یہ جگہ حضور کی ہے، جو حضور کے نائبین سنبھال رہے ہیں، انبیاء کرام کے جو وارث ہیں علماء، وہ اس جگہ کو سنبھال رہے ہیں، حضور کا مصلی ہی، اس لیے یہ فضیلتیں مل رہی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو حضور کا نائب ہے وہ حضور کے ساتھ نماز، یہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مصلی جو وارث نبی یعنی علماء کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، تو جس نے حضور کے ساتھ پڑھی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا؟ سوچ ہی نہیں سکتے کتنا ثواب ملا ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز میں میرے قریب اہل علم اور سمجھدار لوگ کھڑے رہے۔ خود حضور نے تاکید فرمائی، نہ سمجھ لوگ کھڑے ہو گئے ہوں گے، نئے نئے صحابہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی میرے قریب اہل علم اور سمجھدار قسم کے جو لوگ ہیں وہ میرے قریب میں کھڑے رہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پہلی صف میں اگر علماء کرام کے لیے جگہ رکھی جائے تو یہ اس حدیث پر عمل کرنا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے۔ علماء کرام ہیں، ان کے لیے اگر آپ نے پہلی صف میں 1-2 جگہ رکھی ہے تو آپ نے اچھا کیا، آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کوئی غلطی ہوئی امام صاحب سے، حافظ صاحب سے، کون بتائے گا؟ مفتی صاحب وہاں آخری صف میں، کیا مسئلہ بتائیں گے وہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اگر مفتی صاحب پہلی صف میں ہوں گے تو وہ دیکھیں گے، وہ صحیح مسئلہ بتائے، بھائی یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ اب وہ تو اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، آخری صف میں نماز پڑھو، کیسے آپ کو مسئلہ بتائے؟ اس لیے آپ کی نماز کو اچھا رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پہلی صف میں علماء کے لیے جگہ رکھیں، یہ کوئی ممنوع نہیں۔ ہاں کوئی عام آدمی عالم دین نہیں، اس کے لیے آپ پہلی صف میں جگہ بک کرتے ہیں یا دوسری صف میں بک کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں، اس کو مکروہ لکھا ہے فقہا نے، گناہ کا کام ہے، ایسا مت کرو مسجد میں۔ خیر میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی صف جو اوپر کی ہے، ہماری مسجد میں کتنی 8 صفیں ہیں، شاید 8، جماعت خانے میں 8 صفیں ہیں، 8 کے بعد یہ 9ویں صف مانی جائے گی۔ یہ کون سی مانی جائے گی؟ 9ویں صف مانی جائے گی، پھر 10، 11، 12، 13۔ جو بندہ یہاں نماز پڑھے گا نیچے جماعت خانے میں، یہ جو ہمارا جماعت خانہ ہے، اس کے بعد چھوٹا صحن ہے، اس کے بعد بڑا صحن، یہ جو جماعت خانہ ہے، جو بندہ جماعت خانے میں نماز پڑھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ جو بندہ اوپر نماز پڑھے گا اس کو بھی جماعت خانے میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تیسرا مالا چڑھا دو مسجد کے اوپر، اس کو بھی جماعت خانے کا ثواب ملے گا۔ جو بندہ وہاں نماز پڑھتا ہے صحن میں، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، جماعت خانے کا ثواب نہیں ملے گا، وہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمارے جو نوجوان تندرست ہیں، اگر وہ رمضان میں زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جماعت خانہ فل ہو جانے کے بعد ان کو اوپر جانا چاہیے، اپر کلاس میں جانا چاہیے، اوپر جانا چاہیے، وہاں ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ صحن میں نماز پڑھیں گے یا باہر والے صحن میں نماز پڑھیں گے تو دیکھنے میں آپ کو اچھا لگے گا، لیکن چونکہ مسجد سے باہر آپ چلے گئے اس لیے آپ کا ثواب کیا ہو جائے، وقت اتنا ہی لگنا ہے، 25 نیکی ملے گی، اور اوپر چلے جاؤ گے وقت اتنا ہی لگنا ہے، زیادہ نیکی ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کچھ نوجوان بھائی ہمارے اوپر چلے جایا کریں تو بعد میں جو بوڑھے، بیمار اور کمزور آتے ہیں ان کے لیے سہولت ہو جائے کہ نہیں، باہر 1-2 صف خالی رہے،
تو بیچارے بعد میں آنے والے جو بوڑھے اور کمزور ہیں وہ وہاں نماز پڑھ سکتے. وہ تو اوپر چڑھ نہیں سکتے, ان کے پاؤں کام نہیں کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی سہولت ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.